یہ آج کل کے زمانے کی ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ بہت پرانا زمانہ تھا، اس زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھیں وہ اب کے دور میں نہیں ہیں، they have become irrelevant, they cannot be used right now. ایسا نہیں ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قیادت نبوی کی سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ ایسپیکٹس کے بارے میں سیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کون سے ایسے لیسنز ہیں جو کہ ہمیں اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں، ہمارے پریکٹیکل معاملات میں کانفیڈنس دے سکتے ہیں، وہ اسٹرینتھ دے سکتے ہیں، تاکہ ہم دنیا میں جہاں بھی ہوں ہمیں کوئی انگزائٹی، کوئی نروسنس نہ ہو، کیونکہ ہماری امت کے پاس ایک ایسا خوبصورت فریم ورک ہے جس کو اگر ہم فالو کریں، فالو کرنے سے پہلے سمجھیں اور اپلائی کریں، تو کوئی ایسا سٹریس، کوئی ایسی انگزائٹی یا کوئی ایسی ڈسٹریکشن ہمیں اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکتی۔ آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر شیخ بلال احسن موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے پیغمبر کی یثرب یعنی مدینہ منورہ کے انیشل کچھ ڈیز کے بارے میں بات کی۔ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ انہوں نے قیام فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی جو کہ ایک سینٹر پیس ریاست مدینہ کا بنا، اس کی بھی تعمیر جاری تھی۔ ہمیں یہ بتائیے شیخ صاحب کہ آپ کی ریسرچ نے ان ڈیز اور ان معاملات کے بارے میں جو آگے کچھ دنوں میں پیش آئے، وہاں سے ہمیں کون سے لیڈرشپ کے لیسنز ملتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عمر جزاک اللہ، اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں توفیق مل رہی ہے کہ ہم ان ایپیسوڈز کو کنٹینیو کر پا رہے ہیں اور لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفیکٹ رول ماڈل کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کرنے کی ایک جو چھوٹی کوشش کر رہے ہیں وہ ان تک پہنچ رہی ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی ابھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اتنے لیسنز رکھتی ہے کہ اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو ہمارے ہر معاملے میں ہمارے لیے اس میں ایک نہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل آ جائے گی کہ اب اس کو کرنا کیسے ہے۔ یہ آج کل کے زمانے کی ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ بہت پرانا زمانہ تھا، اس زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھیں وہ اب کے دور میں نہیں ہیں، they have become irrelevant, they cannot be used right now۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایگزامپلز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، پرسنالٹی کریکٹریٹس ہیں، وہ they are evergreen۔ کیوں؟ کیونکہ they are not restricted to any particular time frame۔ کوئی ایرا سے ریسٹرکٹڈ نہیں، کوئی ایرا سے ریسٹرکٹڈ نہیں ہے۔ دے آر کنیکٹیڈ ٹو ہیومنس اینڈ بیسک ہیومنس ایموشنس، بیسک ہیومن بیہیویئر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی ہیومن ایموشنز اور ہیومن بیہیویئرس کو بیسٹ یوٹیلائز کرنا سکھاتے ہیں۔ اینڈ ہیومنز ہیو اسٹیڈ دا سیم، کم از کم پچھلے 14 سال میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا شروع کی اور اس کو سیکھنا شروع کیا تو مجھے ایک چیز دیٹ اسٹوڈ آؤٹ فار می واز کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ who were coming into اسلام، جن کے لیے یہ سب کچھ ایک نیا تھا، ان کو جن چیلنجز کو فیس کرنا پڑا، جن سوشل پریشرز کو فیس کرنا پڑا، جن ریسٹرکشنز کو فیس کرنا پڑا اور جن ایلیگیشنز کو فیس کرنا پڑا، جو تانے سننے پڑے، جو ان کے اوپر مذاق اڑایا گیا، جو ان کے اوپر لان تان کی گئی، وہ سب کے سب بالکل ویسے ہی ہیں جیسا کہ آج اگر کوئی اسلام کے اندر فلی آنا چاہے تو اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ایک اور چیز جو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ جو سوشل پریشرز تب تھے وہ سوشل پریشرز اب بھی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کے اوپر لگائی تھیں لمیٹیشنز، ریسٹرکشنز یا اوبلیگیشنز، وہ اب بھی ویسے ہی اپلائی ہوتی ہیں۔ جس طرح اس وقت ان پہ عمل کرنا مشکل تھا، آج کے وقت میں بھی ویسے ہی مشکل ہے۔ صرف چینج کیا ہو گیا ہے، پہلے
جو مینز تھے جن کی وجہ سے اپلائی کرنا مشکل تھا وہ چینج ہو گئے. پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, اب سوشل میڈیا ہے, لیکن نظر کی حفاظت اس وقت بھی مشکل تھی, اب بھی مشکل ہے. ایک سمپل سی مثال, یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم کور کر رہے ہیں, یہ اٹ از ایور گرین. شیخ صاحب ہم نے یہی آبزرو کیا ہے کہ کہتے ہیں وی آر مور الائک دین ان الائک ایز ہیومن بینگس. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مجھے بہت سارے ممالک میں پھرنے کی, بہت سارے ممالک میں ٹیچنگ کرنے کی, تو مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہیومن بینگس کے انگزائٹیز, ان کی کنسرنز, ان کے وریز دنیا میں پریٹی مچ ایک ہی ہیں. اور یہ بھی سمجھ آیا کہ شیخ بلال ہمیں اس سیرت النبی سے وہ فریم ورک ملتا ہے جس سے ہمارے ڈے ٹو ڈے پریکٹیکل افیئرز ہم بہت اچھی طرح مینیج کر سکتے ہیں اگر ہمیں ان کی پراپر انڈرسٹینڈنگ آئے, ان پر ایکٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آپ نے ڈسٹریکشنز کا ذکر کیا تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ریسنٹلی ایک ریسنٹ مسلم ریورٹ, کیونکہ ہم کانورٹ کا لفظ استعمال نہیں کرتے, ہم ریورٹ کا استعمال کرتے ہیں, تو جو ریورٹ اسلام کی طرف آئے ان کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو مجھے بالکل جیسے آپ نے کہا یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ کتنا بے حد شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. ہمیں ان چیلنجز, ان ایکوزیشنز سے ڈیل ہی نہیں کرنا پڑا, یا ہمیں شاید شیخ بلال وہ انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہو سکتی کہ واٹ اٹ ٹیکس ان دس ٹائم شہادہ پڑھنا اور مسلمان بننا. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا آج سے 1447 سال پہلے بھی وہی ایکوزیشنز, وہی پریشر, بلکہ ان سے بہت زیادہ صحابہ کرام کو پیش آئے. عمر, میں نے ڈیلیبریٹلی غیر مسلم کا مسلمان ہونا ذکر نہیں کیا چیلنجز میں, کیونکہ ہمارے اپنے مسلمان جب داڑھی نہیں ہوتی, داڑھی رکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آ کے گھر والے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیا ہوتے جا رہے ہو, ایکسٹریمسٹ بننے چاہ رہے ہو, تمہارے دوست کیسے ہیں, تمہارے دوست کیسے ہیں, پردہ نہیں کرتے, پردہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک دم سے جو ہے وہ کہ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم تو بالکل کٹ آف ہو گئی ہو, الگ ہو گئی ہو, ایک چیلنج آنا شروع ہو جاتا ہے. یہی چیلنج ان سب لوگوں کو بھی تھا. اسی موقع پر کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس چیلنجز, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ, یہ ہمارے لیے پھر ایک رول ماڈل بنتی ہے. عمر, ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں ویلیویبل ہیں. ان آر کارپوریٹ ڈے ٹو ڈے ورکنگ, واٹ آر دا ویلیوز جو کہ وہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, واٹ آر دا ویلیوز وچ دے تھرائیو اپون؟ آنیسٹی ہونی چاہیے, انٹیگریٹی ہونی چاہیے, اپ رائٹنیس ہونی چاہیے, رسپیکٹ اور ایکوالٹی ہونی چاہیے, ڈائیورسٹی ہونی چاہیے, ڈپلومیسی ہونی چاہیے. پھر آپ کو وہ یہ مسلسل انکریج کرتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایکولنس لے کے آئیں سب کے ساتھ, آپ کو جو ہے وہ ہمبلنس ہونی چاہیے. لیڈرشپ کے اندر آپ کو ایمپتھی اور ایموشنل کوشن کے اوپر, ای کیو کے اوپر دے آر سو مچ ایمفسس. یہ ساری چیزیں وداؤٹ یوزنگ آل دیز ٹرمینالوجیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود. اور شیخ صاحب یہ چیز کی ویلیڈیشن صرف مسلم آتھرز نہیں بلکہ موسٹ کنٹمپرری جو سب سے زیادہ بڑے بایوگرافرز ہیں جنہوں نے 30-40 سال کی لیڈرشپ فریم ورکس کے اوپر اسٹڈی کی ہے, وہ بھی اسی کنکلوژن پہ پہنچے ہیں that never before and never since were more leaders created at any one point than at the time of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو آئینی ہے عمر, یہی تو سب سے بڑا ڈیلیما ہے کہ ہم وہ چیزیں جو کہ اب یہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں یا ان کی زندگی میں پا کے اپنی اون تھیوریز کو ریفائن کر رہے ہیں, ہم کہیں ادھر ادھر جا کے ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. بہت ضروری ہے that we link hook ourselves back up to our own نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے سیکھیں, ان سے سمجھیں کہ کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے, اچھا انسان کیا ہوتا ہے, اچھا باپ کیا ہوتا ہے, اچھا بیٹا کیا ہوتا ہے, اچھا بھائی کیا ہوتا ہے, اچھا ہسبینڈ کیا ہوتا ہے. ہر پرسنالٹی ڈومین کے لیے, ہر پرسنالٹی ٹائپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم از اے پرفیکٹ رول ماڈل. اینڈ کمنگ بیک ٹو آور ڈسکشن, ایک آخری بات میں کر دوں کہ یہ سب کچھ کرنے سے عمر, while we will flourish in this dunya, while we will get the best outcomes
جو کہ دنیا میں ہمیں بہت سکسیسفل کریں گے، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اس میں اس بات کا فائدہ ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہماری آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے اور ہمیں آپ صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بھی ملتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیں تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا شروع کر دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ بات ڈکلیئر کی ہوئی ہے that follow the prophet and Allah will start loving you فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ سوری میں نے تھوڑا سا آج ہم ڈائگریس کر گئے اس پچھلی جو کنٹینیوشن ہو رہی تھی، لیکن آپ کی انٹروڈکشن اتنی ایموشنل تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم ان باتوں کو جو کہ ہم اس پورے کے پورے پروگرام کو مقصد کو ذرا ایک دفعہ ریوائیو کر دیں۔ لیڈرشپ کی ایک یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے کہ اپنے مشن کو ریوائیو کرتے رہنا، اپنے جو آپ کا فوکل پوائنٹ ہے اس کو دیتے رہنا۔ انشاءاللہ اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے شروع کے دنوں میں مسجد نبوی کے قیام میں کیا رول پلے کیا، وہاں سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں، اور اس کے بعد جو مسلم کمیونٹی جو اب بن رہی تھی اس کو کیسے سیٹ اپ کیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہمیں شیخ بلال احسن سے آج بہت ویلیوبل لیسن سیکھنے کو ملے۔ ہم نے ایک مسلم فریم ورک کو سمجھا، یعنی بھلے آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، کسی کنٹری میں بھی ہوں، کسی سچویشن میں ہوں، ہمارے پاس وہ غالباً سیکرٹ ساس، یعنی وہ سیکرٹ فارمولا جو کہ سیکرٹ نہیں ہے، جو کہ پوری دنیا کو پتہ ہے، بٹ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے لیے یہ کتنی بڑا مس فارچون ہو اگر ہم اتنے بڑے اثاثے کو، ٹریجر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کو نہ ہم سمجھ سکیں، نہ ہم اپلائی کر سکیں، اور نعوذ باللہ ہم دنیا کی دوڑ میں اور آخرت کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور ہمارے سارے ویورز کے لیے کہ ہمیں سیرت نبی، قیادت نبوی کی بہتر سے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو، تاکہ ہم وہ رول ماڈل بن سکیں جس کو دنیا میں کبھی کوئی دیکھے تو وہ کہے کہ دس از اے مسلم، دس از اے رول ماڈل، اور واٹ از، ان میں وہ کیا خاص بات ہے جو کہ کسی اور میں نہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔